مدثر قم فانذر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھ جا اور لوگوں کو ڈرا. انہیں کیا بول رہا؟ قرآن کا مجرم. پورا معاملہ ستیاناش کر کے چھوڑ دیے لوگوں، دین کا پورا جنازہ نکال دیے. جس معاشرے کے اندر سے فکر آخرت ختم ہو گیا، وہ دین ختم ہو گیا. دور اول کے قرآن نے تربیت کرا بار بار. ارے آپ کو تو پہلے شرط لگا دیا نا جی، قرآن ہدی للمتقین، اللہ کا ڈر ہے تو تقویٰ ہے، تم کو نہیں تو نہیں، پھر باقی کیا ہے بولو آپ. حدیث میں بات آئی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی ہے آخرت کی. یعنی جو دانا یہاں ڈالو گے بیج وہی فصل وہاں پہ کاٹو گے. اگر یہاں پہ شر ہے، بری ہے، تو وہاں پہ بھی بری ہے فصل. اچھے اعمال ہے تو اچھا ہے وہاں پہ بھی. یہ ہے اصولی طور پہ بتا دیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دین ہے کیا؟ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. یہ سورہ 28واں پارہ ہے اور سورہ حشر کے آخری رکوع کے آیات ہیں. اس میں 4 آیات ہیں تلاوت کی، 18، 19، 20، 21. یہ 28واں پارہ ہے. جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے خطاب ہے، یہاں پہ مومنین سے ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو. کئی دفعے میں عرض کر چکا ہوں یہ بات، جہاں بھی قرآن میں یہ آیت آتی ہے اس میں میں اور آپ پورے مسلمان مخاطب ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سمجھ لیجیے کہ 4 آدمی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اگر آپ کا نام لے لیتا ہوں فوری کیا کرتے ہیں؟ توجہ کرتے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے انسان ہے کہ یا الذین آمنوا بولتے ہیں، ہم کو الرٹ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ ہم کو بول رہے ہیں. دوسروں سے کوئی تعلق نہیں، یہاں پہ مومنین سے تعلق ہے. فوری طور پہ یہاں پہ الرٹ ہونا چاہیے، آدمی اٹینشن ہو جانا چاہیے. آپ دیکھیں گے بس ڈپوں پہ، ایئرپورٹ پہ کہیں بھی آپ ہوتے ہیں، اناؤنس ہوتا ہے کبھی اور اٹینشن پلیز بولتے ہیں، آپ کا نام بلاتے ہیں، آپ چاروں طرف سے جنابی لوگ کے ہو جاتے ہیں فوری. تو مطلب مجھے بات بلایا جا رہا ہے، مجھے ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو یہی معاملہ قرآن کا ہے. قرآن میں جہاں کہیں بھی آئیے الذین آمنوا آتے اٹینشن ہونا چاہیے ہمیں کہ بھائی اللہ ہم سے مخاطب ہے، پوری توجہ اس کے ساتھ سنو. یہ بات ہے یہاں پہ. کوئی آئیے الذین آمنوا بولی جا رہی ہے، آپ بس پڑھے ہوئے اپنے اس میں، آپ کیا ہے کہ کس کو بول رہے ہیں کہ کیا ہے کہ یہ 80 کا معاملہ بولتے موٹی زبان میں. کیا ہے 80؟ کوئی اہمیت ہی نہیں اس کی، ایسا نہیں ہے. کیوں کہ قرآن مجید کا حکم ہے. یہ قرآن مجید چاہے وہ سننے والا ہو چاہے وہ قرآن مجید پڑھنے والا ہو، دونوں کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب تم میری کتاب پڑھو یا سنو تو تمہیں الرٹ رہنا چاہیے. یہ سورہ اعراف میں آخری رکوع میں ہے یہ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے، جب تم قرآن سنو یا قرآن پڑھو تو پوری توجہ کے ساتھ قرآن کو سنو، پوری توجہ ہونا چاہیے آپ کو، آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں ہونا پھر نہ صرف پوری توجہ ہونا چاہیے بلکہ ونصتو، خاموش، بالکل خاموش، ایکسو ہو کے پوری توجہ کے فوکس کرنا ہے کیا بات کہی جا رہی ہے اللہ کی. تو چونکہ اللہ کے کلام کی عظمت ہی وہی ہے، اصل میں اللہ کے کلام کی عظمت ہی وہی ہے. میں ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں آپ کو. میں اور آپ سبھی اس دور سے گزرے ہوئے ہیں نا، کبھی کسی مقام سے آپ جا رہے ہیں، کبھی آپ کے من پسند کا کوئی گانا سننے میں آ جائے، ہے نا، ہوتے نا، یہ چیز نہیں آتی، ہر ایک کا ایک پسند کا گانا ہوتا ہے. کبھی وہ گانا آپ سن لیے تو فوری جناب یہ اپنی توجہ ادھر ہٹا دیتے ہیں. یہ فطرت ہے، بول رہے ہیں اللہ، نیچر ہے یہ. یعنی جس سے تم کو دلچسپی محبت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ چیز اگر آ گئی تمہارے سامنے تو فوری سب چیز کو چھوڑ کے ادھر تو متوجہ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کی عظمت جو اللہ کے کلام کی اتنی بڑی ہے کہ جب کوئی بھی بات ہو جائے اس کو بازو رکھ دے کے قرآن کی بات کو آپ کو سننا ہے. یہ اہمیت ہے اس کی. اور جو لوگ سنتے ہیں اس انداز میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے ان میں سے، اپنے کلام کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی بات کے لیے. باقی راٹے میں بازو رکھو اس کو. ہم نے اتنوں میں سے کوئی آدمی اگر کان لگا کے سنا، دلچسپی سے سنا، سمجھ میرے کام کی بات ہے، میرے رب کی بات ہے، سمجھ بہت قیمتی بات ہے، اگر وہ سنا کان لگا کے، اللہ اس کو کھینچ لیتے ہیں اپنے کلام کی طرف. ہاں، اس کو بلا لیتے ہیں، سمجھیے اب آپ سیدھے راستے پہ ڈال دیتے ہیں اسے، اور قرآن کے لیے اس کا سینہ صدر کر دیتے، سینہ کھول دیتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہی بات فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور پھر اللہ کا معاملہ تمہارے ساتھ رحم کا ہو جاتا ہے. رحمت ہی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے چاروں طرف سے کھل جاتے ہیں آپ کے لیے. آپ محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بڑا رحیم اور کریم بن جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے کلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے. یہ ہے بات. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آج کی جو ٹاپک ہے نا بہت اہم ہے یہ آج خاص طور پہ. اگر کوئی 10-15 منٹ ادھر کا پرواہ مت کیجیے گا. یہ ہماری زندگی کا بہت اہم ترین موضوع ہے آج خاص طور پہ. اگر میں آپ کو یہ بات سوال کروں آپ سے، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلے بہت ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جب ہم اللہ کے پاس جائیں کامیاب ہو جائیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. باقی کے جتنے مسئلے ہیں نا وہ سب حل ہو جاتے ہیں دنیا میں. یہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کتنے مسئلے آپ حل نہیں ہوئے دنیا میں؟ ارے بھائی بڑا پریشان ہے، بڑا کام ہے، بڑا یہ سب حل ہوتے رہے. اب سمجھ میں آ رہا؟ یا کبھی نقصان ہوا تو فائدہ ہوگا، ریکور ہو گیا، آپ کو ہوا نہیں ہوا سب ہوا، پورے مسئلے حل ہو رہے ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ وہ ہے جو اللہ کے سامنے جس دن ہم ٹھہریں گے اس دن ہم کامیاب ہونا ہے. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَادْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا یا بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی دراصل سب سے بڑا کامیاب ہے. سب سے بڑا کامیاب وہی ہے. وہ دنیا میں پریشان تھا ہوں گا، غریب تھا ہوں گا، ایک دو خود کے کھانے کو روٹی نہیں تھی، اس کو بھرا سب کچھ تھا ہوں گا انہیں، لیکن کامیاب وہی شخص ہے جو آخرت میں جہنم سے بچ گیا. دنیا کے اندر عیش و عشرت کی گزارا، اس کی دولت ہے، کانا ہے، ویلے ہے، فلاں سب کچھ، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کو، لیکن آخرت میں ختم، فیل ہے، سب سے بڑا فیل. یہ ہے اصل چیز. ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور جب سب سے بڑا مسئلہ ہے تو ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنے فکر میں ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں نا بھائی بڑا مسئلہ ہے، تو دیکھیے کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، بچی کی شادی کرنے کا مسئلہ ہے، گھر بنانے کا مسئلہ ہے، تو کتنے بحران رہتے ہیں. صبح سے شام تک وہی چکر رہتی دماغ کے اوپر.
وہ کرنا ہے، بچی کا مسئلہ آ رہا، فلاں ہے فلاں ہے، ڈیٹ ہو گئی، شادی کی ڈیٹ قریب آ رہی، یہی آپ کے ذہن میں چلتے رہتا نا. آدمی کی فطرت ہے یہ چیز. مسئلے جب آتے ہیں تو اس مسئلے میں آدمی الجھا ہوا رہتا ہے کبھی بھی. تو اللہ فرماتا ہے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیا تم نے کبھی سوچا اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے. دین ہمارے پاس مسائل کا نام ہو گیا، فقہی مسائل، یہ مسائل وہ مسائل، کوئی پولیٹک، کوئی یہ بحثاں ہو رہے ہیں. ختم. امت مسلمہ کا زوال ہے، کبھی وہ ہے کبھی وہ ہے، مسلمان اسی لیے یہ سوب ہو رہی ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ ان مسائل میں پورے الجھے ہوئے اپن، ہمارے لیڈر ہمارے عالم سب اس میں الجھے ہوئے ہیں. لیکن یہ تو بتائیے کہ مرنے کے بعد میرا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، ہم اس میں کتنے الجھے ہوئے ہیں، کتنے متفکر ہیں ہم. یعنی کوئی مطلب یہ ہے اس کے معنی آپ کے پاس اہمیت ہی نہیں ہے اس کی. پھر نہیں. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قل هو نبأ العظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آخرت کی زندگی کا جو معاملہ ہے، وہاں کی جو خبر جو دے رہے ہیں نا، بہت بڑا مسئلہ ہے. نبأ العظیم، سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہی ہے کہ تم کو مرنا ہے ایک دن. بریکنگ نیوز ہے نہیں ہوتی. یہ اتنے کام آپ کے پڑے، یہ کام ہے وہ کام ہے، وہ جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، سب کو بریک کر کے موت آ جاتی. بریکنگ مسئلہ ہے نہیں ہے. بولو آپ اتنا بڑا کام لے کے بیٹھے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے آپ کا، وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، سب چالو ہے کام، صرف بول کے موت آ گئی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ بریکنگ نیوز بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو یہ ہے اصل میں سب سے بڑی نیوز. قل هو نبأ العظیم. آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی خبر جو ہے وہ وہاں کی ہے اصل میں. عما یتساءلون عن النبأ العظیم. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آخرت کی زندگی کے معاملے میں بحث مباحث اختلاف کر رہے ہیں نا، وہ ایک دن ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، حقیقت آج سامنے آ جائے گی. اختلاف ہے، مختلف ہیں یہ لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ چیز بتا رہے ہیں ایمان والوں کو. اسی لیے میں کہا کہ خاص طور پہ مومنین کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اس سے ڈرو. اب اس کی تشریح کر لیں گے ہم. اتقوا اللہ کے معنی کیا ہے؟ ڈرو، ڈر. اللہ سے ڈرو کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھیانک چیز ہے، کوئی بھوت ہے، کوئی فلاں ہے، سمجھ نہیں آ رہا، کوئی ہیبتناک چیز ہے جس کو دیکھ کے ڈرنا ہے آپ کو. نہیں، اللہ تو 70 ماں باپ سے محبت کرنے والا ہے. سب سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا اللہ ہی ہوتا، ماں باپ بھی نہیں. 70 ماں باپ بولے نا حدیث میں، سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اللہ کے سوائے کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم کو پیدا کیا اس نے، ہمارا خالق ہے وہ. یہ کائنات بنایا ہمارے پوری پرورش کے لیے. بھائی یہ رات دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کون بنا ہے؟ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. اتنا مہربان ہے ہمارے اوپر. تو کیا بات فرمائے؟ اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ نہیں کہ خوفناک چیز ہے وہ، کوئی بھوت ہے، ایسی چیز نہیں ہے. بلکہ اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ ہے. کیا معنی ڈرنے کے؟ اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا، آپ اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتے. یہ ہے اصل چیز ڈرنے کے. آپ ڈرتے رہتے ہیں بھائی کہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا. کیا ڈر ہے آپ کو؟ کوئی بھوت پریت نہیں ہے، بلکہ ڈر کیا ہے؟ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. یہ فکر ہے اصل میں. آپ تقوی کے معنی، تقوی کے معنی وہ بھوت پری ڈر خوف کے نہیں ہے. تقوی کے معنی ہے کہ بندہ اللہ سے جو محبت کرنے والا، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہ ہو جائے. یہ سوچ میں رہتا انہیں بندہ مومن کبھی بھی ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی جد و جہد میں رہتا، کوشش میں رہتا انہیں، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، اور ہر اس عمل سے بچنے کی کوشش کرتا انہیں جس سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے. یہ اس کا چوائس ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے ہمیشہ. یہ فطرت ہے انسان کی. ہے کیوں؟ آپ بھی دیکھ کے آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، آپ کا کوئی سیٹ ہے یا فلاں ہے، فلاں کوئی مینیجر ہے، فلاں فلاں سے سب ہے نا بھائی. آپ کے جہاں بھی کوئی ماتحتی نہیں کہ ہاں بھی آپ نا،
تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی کام بھی اس کے مرضی کے خلاف نہیں کرتے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میرا انکریمنٹ بڑھے، میرا پروموشن بڑھے. اس کے ہاتھ میں ہے نا بھائی اب وہ، آپ اس کے بعد نوکری کر رہے ہیں، آپ کا سیٹ ہے وہ جو بھی ہے، اس کا آپ کا ترقی اس کے ہاتھ میں ہے. تو کیا کرتے ہیں وہاں پہ نوکری کرتے ہوئے؟ آپ ہمیشہ اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں آپ کا کام ہے. یہ معمولی سی انکریمنٹ کے جناب یعنی ترقی کے لیے ہم ریزی سوچتے ہیں، تو موت و حیات کا مالک اللہ ہے ہمارا، ہماری ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے. ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کتنا سوچنا چاہیے. پھر کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، پھر کوئی نہیں ہے. پھر یہ ہے اصل میں تقویٰ، ڈر، اللہ کا ڈر. اچھا، ڈر کے دو معنی ہیں. ایک ڈر ہوتا اللہ کا، ایک ڈر ہوتا مخلوق کا. سوچو آپ ذرا، آپ سانپ سے ڈر گئے، شیر سے ڈر گئے، کوئی بھی موذی جانور سے ڈر گئے، آپ کیا کرتے ہیں اس کو؟ یا کوئی وہاں ڈینجر لگا ہوا ہے اس سے ڈر گئے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں. ہر ڈرنے والی چیز سے آپ کیا کرتے ہیں؟ دور. تو وہ ڈر آپ کو کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. اور اللہ کا ڈر آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے. مخلوق کا ڈر آپ کو مخلوق سے دور کر دیتا. ارے بھائی کالے کا بڑا بڑا بدماش ہے بھائی، نکو چلو اس کی دوستی اچھی نہیں بولتے نہیں کیوں بولتے؟ اس کا ڈر آپ کو دور کر دینا اس سے. لیکن مخلوق کا ڈر مخلوق سے دور کر دیتا ہے، اور خالق کا ڈر اپنے مخلوق کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے. یہ ہے بیس فرق دنیا کے اللہ اور غیر اللہ کا ڈر، مخلوق کا ڈر. آپ جتنا ڈریے تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ کثرت سے جو لفظ آئے وہ اتقوا اللہ چلے، ڈرو اللہ سے، قریب ہو جاؤ اللہ کے، ڈرو اللہ کے، قریب ہو جاؤ اللہ سے، ڈر کے قریب ہو جاؤ. یہ ہے اصل چیز. اب کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی ناراضگی سے بچو. ہر وہ کام سے بچنے کی کوشش کرو جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اگر اس کے معاملے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو فوری معافی چاہ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرائچ کے ساتھ بول کے ہوگا، معافی ہوگی لیکن فوری ہوگی، توبہ فوری ہوگی، اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے تو اللہ اپنی طرف پلٹیں گا. پھر یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اسے اختیار کرنے کا حق ہے. یعنی اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. اور وہ حق یہ ہے کہ جب بھی، جس وقت بھی، جہاں کہیں بھی تم کو موت آئے، وہ موت کی حالت اللہ کی ناراضگی میں نہیں ہونا. یہ ہے اصل میں تقوی کا حق. کیا ہے؟ جب مر رہے ہو نا، مرنے کے معنی کیا؟ اللہ سے ملاقات کے ہیں. موت کیا کرتے؟ اللہ سے ملاتی ہے نا. تو جب آپ کی ملاقات کے وقت ہی اگر آپ جناب علی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو پھر سوچو. اب موت کے معنی ملاقات کے ہے نا. اب یہ ملاقات کے وقت ہی اگر موت کی حالت کے نافرمان میں آ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ بندے کو اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا جس حالت میں پکڑا گیا تھا، مرا تھا، سمجھو. یہ ہے اصل چیز. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اور وہ حق یہ ہے کہ جب بھی، جہاں کہیں بھی تمہیں موت آئے، چاہے گھر میں ہو، بستر پہ ہو، موری میں ہو، دفتر میں ہو، راستے میں ہو، سب کہیں بھی ہو، وہ حالت تمہاری اللہ کو راضی کرنے والا اعمال رہنا، نافرمانی نہیں، ناراضگی نہیں. اسی لیے بندہ عمل کرتے ہوئے اس کا ایک تکیہ کلام ہونا چاہیے ہمیشہ. وہ کیا ہے معلوم؟ استغفر اللہ. کیونکہ کب کیا کیا گناہ ہو رہے نہیں معلوم. تو آپ یہ استغفر پڑھتے جائیں گے تو آپ کے گناہ اللہ معاف کر دے. مجھے کب کیا ہوا نہیں معلوم، جانے انجانے میں میری مغفرت کر دے. یہ ہے ذکر کثیر. اصل میں مغفرت کی دعا کرتے رہنا. یہ بات پیغمبروں کو حکم دیا اللہ نے، نبی کو بھی حکم دیا واستغفر. اے نبی آپ بھی بخشش کی دعا مانگتے رہیے، استغفار کرتے رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں جس مجلس میں بیٹھتا ہوں اس مجلس میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ گنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے استغفر اللہ اور توبہ کے کلمات 100 مرتبہ نکل جاتے.
ایک مجلس میں جب بیٹھتے ہم گنتے تھے فرمایا، اور اللہ کے نبی بھی فرمایا کہ تم توبہ کرو، توبہ کو لازم کر لو، میں بھی اپنے رب سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں دن میں۔ تو یہ ہے اصل میں ذکر کثیر، توبہ استغفار ہمیشہ آپ کو پورے شعور کے ساتھ، یہ نہیں وظیفے کے طور پہ نہیں آپ بیٹھ گئے 50 مرتبہ توبہ 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 کرتے بیٹھے ہوئے، یہ توبہ نہیں ہوتی، شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، واقعی میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نادم ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے مجھ سے، سمجھے، یہ احساس کے تحت کہ اپنے گنہگار بندے ہونے کے احساس کے تحت اگر ہم یہ توبہ استغفار کریں گے تو یقیناً یہ اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا آپ وظیفے کے طور پہ پڑھ لے رہے ہیں، آپ اتنے مرتبے اتنے مرتبے، اسلام میں وظیفے کی چکر ہی نہیں ہے اصل میں، اس کو بنا لیے سو ہے سو، سمجھے، خواہ خواہ کے غیر قوموں کو دیکھ کے ان لوگوں تسبیح جیسا جبر غیر قومہ ہمارے پاس اس قسم کے بنا لیے، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ تو یہاں جو بات فرمائی گئی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کے بعد کرنا کیا ہے آپ کو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو، ہر شخص کو یہ رات دن سوچتے رہنا، دیکھتے رہنا ہے کہ انہیں آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، کیا بھیج رہا ہے، یہ ہے اصل بات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کرو کیا، یہ کہ تمہاری زندگی دنیا کی نہیں آخرت کی ختم ہونے والی ہے، سب سے بڑا مسئلہ، اس لیے پہلے سامنے رکھا میں آپ کے، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے انسان کا، سمجھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو ایڈ ہو گیا، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اصل میں آخرت کا ہے، میری نجات کیسے ہوگی، میری کامیابی کیسے ہوگی، میری مغفرت کیسے ہوگی، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہی سب سے بڑی فکر ہے۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں اصل میں، ایمان کے معنی کوئی خالی فارملٹی کے نہیں، آپ اقرار کریے قصہ ختم، ایمان لانے کے بعد آپ کا اور آپ کے رب سے ایک گہرا تعلق جڑ چکا ہے، اور گہرے تعلق کو جو انعامات اکرامات رہے نا، وہ موت کے بعد کی زندگی جنت ہے، پھر وہ اگر آپ کا تعلق اپنے رب سے صحیح ہو گیا تو پھر انعامات ہی انعامات ہے آخرت میں جنت۔ یہ ایمان کا تعلق بڑا گہرا ہے اپنے رب سے، یہ چند کلمات نہیں آپ زبان سے ادا کر لیے، صرف کوئی الفابیٹس نہیں ہے، یہ پورے شعور کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پورے گہرائی کے ساتھ ہم کو یہ ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، تو میرا مربی ہے، یہ اقرار کرنا ہے اللہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے آخرت میں جو جنت بنا کے رکھا ہے نا، تو ان کے لیے فرما رہا ایمان واللہ سے ڈرو، پھر دیکھو تم سوچتے رہو، اپنی زندگی تمہاری ختم ہو رہی زندگی ابھی ہے، کیا کر رہے ہیں تم، آخرت کے لیے کیا بھیجے آپ، روزانہ صبح اٹھ کے شام تک کیا کر رہے ہیں آپ۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کئی مقامات میں آیت آتی ہے، ایک آیت آپ ملے گی سورہ مزمل میں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم دنیا میں رہتے ہوئے خیر کا کام کر کے بھیجو گے وہاں پہ، وہی تم کو ملنے والا ہے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے پاس وہی اعمال تم کو ملنے والے جو دنیا میں رہتے تم نے وہاں پہ بھیجا ہے۔ کیا بھیج رہے ہیں اپن دونوں، ہم سب کیا بھیج رہے ہیں دنیا میں، چھوٹی سی آیت پڑھ لیں گے ہم، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قرآن کلیئر کر رہا، اگر رتی برابر ذرہ برابر بھی تمہارا اچھا عمل ہے اور تم دنیا میں رہتے ہو آخرت میں بھیج رہے ہو، اور رتی برابر بھی اگر کوئی تمہارا عمل شر ہے، کوئی بےمانی کا ہے، کوئی دھوکے کا ہے، کوئی دغابازی کا ہے، فساد کا ہے، خون خرابے کا ہے، اگر کوئی ایسے اعمال بھیج رہے ہیں شر کے، تم وہ بھی آ رہے ہیں یہ بھی آ رہے ہیں، اور دونوں جمع ہو رہے ہیں، اور تم آنے کے بعد یہ اعمال تم کو واپس دے دیے جائیں گے۔ کس شکل میں دے دیے جائیں گے، دونوں کو میزان کھڑی کی جائے گی، ہے نا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم نے ترازو میں لگا دیے تمہارا میزان تولنے کے لیے، فَلَا تُظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رتی برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہے، وہ عمل لا کے تمہارے سامنے رکھ کے تمہاری آنکھوں کے سامنے ترازو میں رکھیں گے اس کو، یہ تمہارا برا یا اچھا عمل ہے، اب تولیں گے، کیا تولیں گے، اعمال شر، اعمال خیر، اچھے اعمال اور برے اعمال، اب یہ تولیں گے،
تولنے کے بعد آپ کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ہے نا؟ وہ سورہ القاریہ میں بات کہی گئی نا، قاریہ میں اس کیا ہے وہاں پہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تمہارے اعمال جب تول دیے جائیں گے، اگر تمہارے نیکیوں کا پلہ وزن سے جھک جائے گا اور تمہارے برائیوں کا پلہ اوپر اڑ جائے گا تو اللہ کہیں گے تو کامیاب ہے، جا عیش و عشرت کی زندگی میں گزارا، مزے کر، جنت میں جا۔ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اگر جس کا نام اعمال برائیوں سے جھک گیا پلہ اور اچھائیوں سے اوپر اڑ گیا تو اس کی تباہی ہے اور جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ وعظ و بیانوں میں قصے کہانیاں چلتے خالی، یہاں پہ ایک ایک لفظ آپ کو قرآن کا ملے گا، اللہ کی کتاب کا ملے گا، جو حتمی ہے، قطعی ہے، ایبسلیٹلی ہے۔ اب اس کے آگے کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی، اب اعتراض بھی نہیں ہو سکتا اس کے آگے۔ ارے آپ ویسا بولے نا، ایسا کہیں، میں کیا بھی نہیں، قرآن ہے یہاں نہیں بحث، وہ ساری بند ہے۔ ادھر ادھر کے باتیں، قصے، یہ کتاب وہ کتاب یہ کتاب ہے، نہ وہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ بحث کر سکتے ہیں، اعتراض اٹھا سکتے ہیں نا، حق ہے آپ کو، نہیں بول کے نہیں کیا، لیکن جب قرآن آپ کے سامنے آ رہی ہے تو وہاں پہ سوال ہی نہیں ہے سوائے سر جھکانے کے، حقیقت کے۔ یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیا فرمایا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے، ہر آدمی کو بس آخرت کے لیے کیا، موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہے، جائزہ لو، کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ کیا فرمایا دنیا کے متعلق؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ 15ویں پارے میں سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں یہ مال اولاد دنیا کی چند دن کی رونقیں ہیں، کچھ دن کی اچھائیاں ہیں، میرے پاس اولاد بھی ہے، میرے پاس دولت بھی ہے، لینڈ لارڈ بھی ہوں، وہ گھر ہے، وہ ولا ہے، ایک بچہ ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک فلاں ہے، ایک امریکہ میں، سب مست ہے، ویل کھا پی کے مست۔ تو کیا بولے اللہ اس کو؟ کچھ دن کی رونق ہے، یہ بجھ جائے گا یہ چراغ تیرا، ختم ہو جائے گا، یہ اس کے اوپر مت اترا، یہ باقی رہنے والے نہیں ہے۔ یہ والباقیات الصالحات، دیکھ باقی رہنے والی چیز تیرے اچھے اعمال ہے، اچھے کرتوت ہے، اخلاق ہے، ایمانداری ہے، وفاداری ہے، یہ اعمال کام آنے والے ہیں تیرے کل باقی رہنے والے۔ یہ باقی کچھ نہیں ہے، یہ سب بڑے بڑوں کو ہم نے دنیا دی تھی، ان کے کھنڈرات، ان کے قلعے تمہارے سامنے، بڑے بڑے بادشاہت گزر چکے ہیں، نظام سرکار گزر چکے ہیں، جن کے جوتوں پہ ہیرے، جن کے شیروانیوں کے گنڈیوں کے ہیرے، فلاں فلاں، جا کے دیکھو ٹکٹ لگا کے دیکھ رہے لوگ، ان کے کپڑوں کو دیکھ رہے، منہ میں پانی آ رہا۔ اللہ فرماتا باقی رکھے اس کو اس لیے لوگوں کو بتانے کے لیے، جن کو ہم دیے تھے انہوں کیا لے کے گئے، اور تم کو ملے تو تم کیا کرو گے؟ جس کو یہ ہیرے تھے اس کے پاس ہی تھے یہ سارے، کیا لے کے گئے؟ وہی سرکار 2 ٹائم کا کھانا کھائے، وہی کپڑے پہنے، وہی ٹیبل پہ، قصہ ختم۔ تم بھی کھا رہے پی رہے مست، تم بھی کوئی بادشاہ سے کم نہیں ہے تم، اللہ تم کو کھلا رہا پلا رہا سب کر رہا، کوئی بادشاہ سے کم نہیں ہے تم۔ بادشاہ کے معنی یہ نہیں کہ آپ کو یہ مل جائے وہ مل جائے، کریں گے کیا آپ لے کے، بتاؤ آپ، سمجھ میں آ رہا؟ اللہ نے ہر ایک کو بادشاہ کی زندگی دی، اگر سوچ لیا تو انہیں بھی کئی چیزوں کا مالک ہے، کرو بولے اس کے باڈی کے اندر کیا کیا حرکت اللہ دی ہے، کیسی کیسی نعمتیں اس کو دی ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو تم دفن کر کے آ رہے ہو، اپنے والدین کو دفن کر کے آ رہے ہو، اپنے دوست احباب کو دفن کر کے آ رہے ہو۔ کیا تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے مجھے بھی ایک دن جانا ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے سب؟ پھر اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کے کیا معنی؟ ابھی بھی عقل نہیں کھل رہی تمہاری؟ کیا کہا قرآن نے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ دیکھو اصل زندگی تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ختم ہونے والی، اور اصلی زندگی جو باقی رہنے والی ہے اس کو چھوڑ دے رہے، اس کو چھوڑ دے رہے۔ اور آدمی کی فطرت ہے بھائی، جہاں پہ ٹیمپرری رہنا ہے نا، انہیں کیا کرتا انہیں؟ آپ کہیں بھی پکنک کو ادھر ادھر جاتے نا، پکنک کو جاتے تو وہاں پہ کیا ڈالتے؟ ڈیرے ڈالتے، پکا گھر بناتے، نہیں بناتے کہیں کو،
ارے 2-3 دن رہ کے یہاں سے نکلنا ہے بھائی، یہاں رہنا ہی نہیں ہے، اسی لیے ٹینٹ دارے لپٹ لیے نکل گئے. تو یہ دنیا بھی وہی ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ تم ایک راستے کے مسافر ہے. یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، راستہ ہے، گزرنا ہے، یہاں سے رہنا نہیں ہے. یہاں پہ یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے. تم سے پیچھے بھی تمہارے باپ دادا صبحوں میں آئے چلے گئے، تم کو بھی جانا ہے. تمہارے سامنے ان کا قبرستان ہے، تمہارے سامنے ان کے مقبرے ہیں، تمہارے سامنے ان کی تاریخی چیزیں ہیں. دیکھو تم آنکھیں کھولو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اللہ کہتے ہیں اے عقل والو، اے ہوش والو، آنکھیں کھولو ذرا، ہوش میں آؤ. یہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس کے شیطان نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں ڈال رکھا ہے تم کو. دنیا میں سمجھ میں شیطان تم کو بھلا دیا، بس جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو، قصہ ختم. کہاں کی کدھر کی زندگی، یہ چکر میں ڈالا ہوا شیطان، اور یہی چکر میں ہمیں سب بیٹھی سوخت. لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ انہیں بتاؤ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا عارضی زندگی ہے، امتحان کے لیے بھیجے. ان کی اصلی زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. غور کرنا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو. دیکھو ذرا کیا بھیج رہے ہو تم آخر کے لیے. ہر انسان کی فطرت ہے میرے بھائی، وہ کیا جمع کر رہا دیکھتا، ہمیشہ دیکھتا کل کے لیے کیا جمع کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں جمع ہو تو پریشان رہتا ہوں. روز کما رہا ہوں، اتنا خرچہ جا رہا ہے، الٹا کچھ جمع ہی نہیں ہو رہا. بحران رہتا ہوں ہمیشہ، کیونکہ جمع ہی نہیں ہو رہا، سب خرچہ ہو جا رہا. تو آخرت کے لیے بحران ہوئے. کبھی اپن کچھ جمع ہو رہا آخرت کے لیے؟ موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ جمع ہو رہا نہیں ہو رہا نا. اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں سورہ یاسین میں؟ ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم. بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. دنیا میں جب تک تم تھے کر کے جو کچھ بھی بھیجے ہم اس کو لکھ لیے تمہارے اعمال کو. وَآثَارَهُم. اور مرنے کے بعد کچھ اثرات چھوڑ کیا ہے، اس کا بھی تم کو بدلہ ملنے والا، کریڈٹ. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرنے والے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا. اور دنیا میں رہتے ہو جو کچھ بھی تم نے بھیجا آگے ہم اس کو لکھ لیے تمہارے اعمال کو. وَآثَارَهُم. اور مرنے کے بعد اس کے اثرات جو چھوڑ کے آئے وہ بھی لکھ رہے ہیں. پوری تمہاری جنم پتری کا چل رہی تمہاری، یہ کہ تمہارا عمل ضائع نہیں ہوگا. سب اللہ لکھ رہا، پورا ریکارڈ بنا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ حساب اور کتاب ہوگا، اس کا بدلہ لیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آخرت کی فکر سب سے بڑی فکر ہے آخرت. جب تک فکر آخرت نہیں ہے کسی انسان کی اصلاح نہیں ہوتی. کتنا ایسا مولوی آ جائے، کتنے بڑے مفتی صاحب چلے، یہ واضح وہ واضح، یہ جائز وہ ناجائز، یہ جائز، وہ سب بولتے رہیں گے. اب آپ تو کریں گا انہیں وہی جو اس کو پسند آئے گا. آخرت کی فکر ہے تو کریں گا وہی ان جو اللہ کو پسند ہے. آخرت کی فکر نہیں ہے، کریں گا وہی جو اس کو پسند ہے. اس لیے فکر آخرت اور فکر آخرت کو ڈیمیج کرنے والے جتنے بھی نظریات ہیں وہ سب نظریات کو قرآن نے جڑ و بنیاد سے اکھاڑ کے پھینکا ہے. تو فکر آخرت سے ڈیمیج کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ وہ کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں میں آپ کو جو انسان بے خوف ہو جاتا ہے. سب سے بنیادی بات یہی ہے جو بہت قدیم امتوں کا بگاڑ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم انبیاء کی امت ہے، ہماری بخشش ہو جائے گی. یہود و نصارہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، سمجھ میں آ رہا؟ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے آج. کیا ہماری بخشش ہو جائیں گی، ہماری شفاعت ہو جائیں گی، ہماری سفارش ہو جائیں گی. یہ چکر ہے، ہم کو گناہوں کے اندر جری کر دیا ہے. یہ چکر ہے آخرت سے بے خوف کر دیا مجھے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے آپ آخرت رکھ رہے ہیں، جن کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں دین کی بات، وہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کی بات کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں. کیا تسلی دے رہے ہیں؟ اے نبی آپ کے سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہیں ہے، آپ کے سمجھانے میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کیا کہہ رہا قرآن؟
نبی سمجھ آ رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی آپ کے سمجھانے میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کسر نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا آخرت کا. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ کلا بل لا یخافون الآخرہ، کلا بل لا یخافون الآخرہ. ہرگز ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کہیں بھی کوتاہی نہیں ہو رہی. حقیقت یہ ہے کہ آخرت سے بے خوف ہو گئے لوگ. حساب اور کتاب کا تصور نہیں ان کے پاس. یہ اپنے آپ کو اللہ کے پاس اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے، یا اللہ کے پاس اپنے آپ کو حساب دینے والا نہیں سمجھتے. اسی لیے جری ہو گئے، بے خوف ہو گئے. اب گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں لیکن احساس نہیں ہے، قتل پہ قتل ہو رہا ہے احساس نہیں ہے، دھوکے پہ دھوکا ہو رہا ہے احساس نہیں ہے. کیوں ہے ہی نہیں احساس آخرت کا؟ یہ بس ختم تو عارضی طور پہ جو مانے ہیں، بس ختم ہے آخرت، قصہ ختم. لیکن حقیقت یہ ہے کلا بل لا یخافون الآخرہ. قرآن کی آیت ہے نا، یخافون اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا یخافون کا، ہے نا، خوف. کلا ہرگز نہیں ہے ایسا معاملہ، بل لا یخافون الآخرہ، آخرت کا خوف نہیں ہے. ہم پڑھے ہیں نا سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں، وہاں کیا بات آئی تھی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. آخرت میں اگر یقین ہے تو ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی تو جہنم سے بچو گی. آخرت میں یقین نہیں ہے تو چلتا، جھوٹ بولو، دھوکا دو، فریب کرو، کون پوچھنے والا ہے؟ کیا کرنے والا ہے؟ سمجھا رہا؟ یہ ہے آخرت کا خوف، ختم، برخاست. ایک مثال ہمیں ملتی ہے نا تاریخ کی کتابوں کے اندر، اللہ کا خوف کیا چیز ہوتا. دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود، بڑے مشہور صحابی امت کے، معلم امت کے خطاب سے مشہور ہیں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے اپنے غلام کو کچھ مار رہے تھے. جاتے آتے دیکھے اللہ کے، وہ رک گئے. رک کے کہا، اے عبداللہ بن مسعود، جو طاقت تم کو غلام کے مقابلے میں حاصل ہے، وہ طاقت تمہارے مقابلے میں اللہ کو بہت ہے. پلٹے کے دیکھے تو اللہ کے نبی تھے، ان کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ گر گئی، اور گر کے فوری دوڑ کے آ کے کہ یا رسول اللہ میں آزاد کر رسول اللہ. خوف، آخرت کا خوف. ایک دن ہے، ایک مشہور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ اپنے گھر سے مسجد نبوی کی طرف بڑے تیز جا رہے ہیں اور کچھ گنگناتے جا رہے ہیں. ادھر ابو بکر صدیق بھی آئے، ملاقات ہو گئی ان سے. کیا گنگنا رہی ہیں؟ حنظلہ نافقہ، حنظلہ نافقہ، حنظلہ نافقہ. کیا مطلب اس کا؟ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق تعجب، اے حنظلہ تم اور منافق کیا بک رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ابو بکر میں منافق ہو گیا. بولے کیا بات کر رہے بھائی، کیا بات ہے؟ اے ابو بکر، جب تک میں رسول اللہ کے مجلس میں بیٹھتا ہوں نا تو جنت اور دوزخ میرے سامنے دکھتی، اتنا یقین ہوتا مجھے. جب رسول اللہ کے مجلس سے اٹھ کے بیوی بچوں میں، کھیتی باڑی میں، کاروبار میں چلے جاتا ہوں نا، وہ کیفیت ہی میری ختم ہو جاتی ہے. اب میں سمجھ رہا ہوں کیفیت کا بدل جانا نفاق کی علامت ہے، لہٰذا میں منافق ہوئے گا. ابو بکر کہنے، اے حنظلہ میری بھی یہی کیفیت ہے، چلو دونوں جا کے پوچھتے ہیں. چلو پوچھیں رسول اللہ سے، میری بھی یہی کیفیت ہے، کہیں نفاق تو نہیں ہے؟ جا کے دونوں نے عرض کیا، رسول ایسی کی بات ایسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کیفیت کے اوپر مبارکباد دی اور دے کے کہا کہ جو کیفیت میری مجلس میں بیٹھنے سے وقت تمہاری ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت تمہارے بیوی بچوں میں جانے کے بعد اگر ہوں گے تو راستے میں ٹھہر کر فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے. ان کی بات تو چھوڑو، اب رسول اللہ کی بات سنیے. آپ رسول اللہ کی بات کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں؟ اب قسم کھاتے ہیں، والذی نفسی بیدی لو تعلمون ما علم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جتنا یقین، جتنے معلومات مجھے ہے نا، اگر اتنے معلومات تمہیں ہو جائیں تو تمہاری زندگی سے خوشی اور ہنسی ختم ہو جائیں گی اور تم رونے لگ جاؤ گے ہمیشہ. آخرت وہ تصور، آخرت کا تصور. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ.
دیکھا تم نے کہ آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا، کیا تیاری کر رہے ہیں؟ تو کسی ایک کہنے والے صاحب نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ انسان سے پہلے اس کے اعمال جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی جاتا بس میں بیٹھ گیا، پلین میں بیٹھ گیا، اس کے بعد کیا کرا، انہیں اپنے پہلے بیاگیج ڈال دیتا. انہیں اترنے سے پہلے اس کے بیاگیج لگیج وہاں رہتا، انہیں اترنے سے پہلے اس کے لگیج وہاں رہتا، اور جو بھیجا تھا وہ لے کے نکل جاتا. اور اسی طرح تم آنے سے پہلے اللہ بول رہے تمہارا لگیج آ گیا ہمارے پاس. اب تم آنے سے پہلے تمہارا مال آ گیا اب ہمارے پاس، تمہارا سامان، تمہارے اعمال آ گئے. یہ لے لو، کیا ہے کھول کے دیکھو تم بھیجے سچ میں کیا ہے، دیکھو ذرا کیا کیا ہے اس میں. کتنے دھوکے ہیں، کتنے غلط ہیں، کتنا جھوٹ ہے، سب یہی بڑا ہوا ہے. پیکنگ کے اندر کھولے تو سمجھے پورا ممنوع چیزاں ہیں بھائی. جہاز میں ممنوع چیزاں لے کے تو سولی ہو جاتی نہیں، پورے ممنوع چیزاں ہمارے بیاگیج میں. اللہ کو جو چیز پسند ہے وہی بھرے ہوئے اس میں اندر. قتل اس کے اندر ہے، خون خرابہ اس میں، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، یہی بھرا ہوا ہے نا بھائی. یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہے. اور حکومت بولی گی یہ چیز نہیں لانا، تم کو سزا ہے موت ہو جائے. اور ہم کتنا ڈرتے. آخرت کا ہے خوف. حالت کبھی ایئرپورٹ پہ آپ گئے ہوں گے، اب کسٹم کی لائن میں جناب علی اب گرین چینل پہ کھڑے ہوئے ہیں، بازو آفیسر آ کے گرین سے ریڈ میں کھڑا کر دیا تو حالت خراب ہو جاتی. کھینچ کے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، صرف اس کو ڈاؤٹ ہوا ہے، کچھ نہیں آپ کے پاس، لیکن کچھ شک ہو گیا تو وہاں سے نکال کے ریڈ چینل میں لگا دیا. ہیبت میں ہے آپ، فطرت ہے انسان کی. اور یہ آیت آتی ہے قرآن میں سورہ المومنون میں. یہ آیت سے متعلق ذرا حدیث سن لیجیے آپ پہلے. وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے متعلق پوچھتے ہیں، اس طرح تفسیر خلاصہ کیا ہے اس کا. یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سورہ مومنون کی آیت ہے کیا اس سے مراد چوری کرنے والے ہیں، زنا کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے، کون ہے اس سے مراد؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ یہ آیت سے مراد نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ نہیں ہیں. آیت کیا ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. آیت کے مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں آخرت سے ڈرنے والے، نیکی کے اوپر نیکی کرتے چلے جاتے ہیں لیکن مارے ہیبت کے ان کے دل دہلتے رہتے ہیں. اللہ کے دربار میں جانے کے بعد کون سی نیکی قبول ہوتی کی نہیں. والذین یؤتون ما آتوا، نیکی پہ نیکی کرتے جاتے ہیں، وہ قلوبہم وجلۃ، ان کے دل مارنے لگتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، ایک ان کے رب کے طرف پلٹ کے جانا ہے، حساب دینا ہے. پتہ نہیں کون سے اعمال قبول ہوتے ہیں کون سے نہیں، یہ ہیبت میں رہتے. قرآن کیا بنا ہے؟ ہیبت نام کی کوئی چیز ہے اپنے کو؟ آخرت کا خوف کبھی ہوا؟ آخرت کے عنوان سے بھی آنکھوں سے پانی نکلا؟ رو رہے نا صحابہ، رو رہے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی کیفیت حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتے ہیں. قیام اللیل تہجد جب آپ کے کمرے میں پڑھتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو کہتی ہیں اللہ کے نبی جب تہجد میں قرآن پڑھتے اور قرآن میں کوئی جہنم کی آیت، اللہ کے عذاب کی آیت آ جاتی تو آپ رونے لگتے ہیں. اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چولہے کے اوپر کوئی دیگچی بھگونا چڑھا دو، کھت کھت پکتا ہے نا، سن کے آپ کے سینے میں ایسی آواز آنے لگتی رونے کی. کس کے؟ معصوم عن الخطا. جا مست کھا پی کے بعد کہاں گئے، نمازوں میں بھی ڈکارا چل رہا. سمجھے آپ؟ کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں، بلکہ ہماری عبادتیں ہم کو بے خوف کر دی. پھر بھی وہ چوری کرنے والا ڈر رہا. صحیح بول رہا ہوں میں؟ اللہ محفوظ رکھے مولویوں کے پاس تو وہ بھی، کیونکہ انہوں اپنے آپ کو دین کا ایکسپرٹ سمجھ رہے ہیں. میرے کو کیا ڈر نہیں کہ ان کو ڈرانا ہے، میرے کو ڈرانے کا حکم دیا، ڈرنے کا تھوڑے دیا گیا. مفتی صاحب، مولانا صاحب، میرے کو اللہ ڈراؤ بولا، ڈرو نہیں بولا. انہوں بے خوف ہے. معاملہ بگڑ رہا ہے. اسی لیے ہمارے جو رول ماڈل ہے ان کے پاس ہی نہیں ہے اصل میں اللہ کا خوف. دین
دین نام ہے جزیات کا، دین نام ہے فرائی مسائل کا، دین نام ہے ادھر کا ادھر کا فالتو باتوں کا. بھائی اصل جو چیز ہے انسان کا نفس، تقویٰ، تزکیہ نفس ہے نہیں وہاں پہ. آج لگے ہوئے دعوت دعوت، لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. یہ بھی ایک جنون چڑھا لوگوں کے پاس. ارے وہاں کام چل رہا ہے، یہاں کام چل رہا ہے، یہ کام چل رہا ہے، ان لوگوں کو کچھ کچھ بھی کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، محاسبہ کا کوئی تصور نہیں. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ آپ پڑھیں گے سورہ، ایک دو آیات میں دے رہا ہوں آپ کو. ایک سورہ سجدہ ہے، ایک سورہ ذاریات ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یہ آخرت کیا فکر ہوتی ہے بندوں کی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ فرماتے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہے، اللہ کا ڈر ہے، آخرت کو تھوڑا اٹھتے ہیں، یعنی تھوڑا سوتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون. رات کے آخر حصے میں اٹھ کے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، مغفرت کی معافی مانگتے ہیں، بخشش کی معافی مانگتے ہیں. اللہ بخش دے، معاف کر دے. آخری حصے میں اٹھ کے اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور پھر ان کے مال میں دوسروں کا حق ہے، برابر دوسروں کا خیال کرتے رہتے ہیں. یہ آخرت کا تصور والوں کی بات اللہ کہہ رہے ہیں. دوسری ایک آیت ہم نکالیں گے انشاءاللہ، سورہ سجدہ کی ہے. وہاں کیا فرمایا اللہ تبارک؟ تتجافى عن الجنوب مضاجعهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ وہ لوگ ہیں آخرت سے ڈرنے والے، آخرت کے امیدوار، اپنے بستروں سے جدا ہوتے رہتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں. اللہ کا عذاب ان کو بے چین کر دیتا. کیا ہوگا میرا کل، کیا خدا آپ نہ تو کیا ہوگا میرا حساب کیا ہوگا، میرے گناہوں کا کیا ہوگا، میں کسی سے زیادتی تو نہیں کرا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا میں. آخر یہ چلتے رہتا ان کے دماغ میں ہمیشہ. ہم نے آپ جیسے ہمارے دماغوں میں چلتا نا کیسا کھا جانا اس کو، کیسا دھوکہ دینا ہے نا، اپنے دماغوں میں چلتا، ویسا اللہ کے ڈرنے والوں کے دماغ میں یہ چلتا. مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، مجھ سے دھوکہ تو نہیں ہوا، کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کرا میں، کیا ہوگا میرا اگر مر گیا تو. یہ سوچتے رہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. اور اپنے رب کو پکارتے رہتے رات کو اٹھ کے. يدعون ربهم خوفا وطمعا. اپنے رب سے دعائیں کرتے، ڈرتے ہوئے ڈرتے ہوئے ڈرتے ہوئے، اور امید کے ساتھ کرتے ہیں. وہ امید بھی اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے. یہ ان کی صفت بتائی گئی. اور ایک آیت آتی ہے ہم کو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں. وہاں کیا فرمایا دیکھیے، عباد الرحمن کے جو بندے ہیں نا ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دیکھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے، راتوں کو سجدوں میں گزارتے ہیں، راتوں کو اڑ جاتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں لوگ. یدعون ربهم، وہاں فرمایا. اور یہاں پہ یبیتون لربهم سجدا وقیاما، سجدوں میں کبھی کھڑے ہوئے کبھی رکوع میں، بس اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، ہے نا. اور یہاں جو یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون لربهم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور بڑے تڑپ کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اے میرے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے میرے رب تیرا عذاب اگر کسی کو لپٹ گیا تو چھوڑنے والا نہیں ہے، چھوڑنے والا نہیں، اس عذاب سے بچا ہمیں. کیا فکر ہے، کہاں ہے فکر. دین کا نام فقہی مسائل کا رکھ لیا گیا ہے، اور آج کل تو بڑے عجیب چل رہے مسائل. آدمی کو اپنی فکر، اپنے تزکیہ نفس کی فکر. اصل اسلام کا جو ٹارگیٹ ہے نا، انسان کا نفس ہے پہلے. یہ انقلاب وہ انقلاب، یہ دعوت وہ دعوت، یہ حکم، کچھ نہیں. یہاں ہے پہلے فردن فردن اس کی اصلاح. آئے نبی اس لیے کے لیے، یتلو علیہم آیاتی وزکیہم، تزکیہ نفس کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے. یہ ہنگامی حالات کرنے کے لیے نہیں، یہ شور شرابہ کرنے کے لیے نہیں ہے. سمجھے، ایک سیاسی میدان بنا لیا آپ دین کے نام سے، کیا کیا کی کر لی، عجیب و غریب معاملہ. اپنی فکر نہیں ہے، بس ایک انقلاب کی فکر ہے. اپنے گھر میں دین نے بس، ملک میں آ گیا تو دین بس. عجیب معاملہ ہے، عجیب ہے.
تصور کیا ہے دیا قرآن نے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو چاہیے, ہر شخص کو چاہیے آنے والی زندگی کے لیے کیا کر رہا ہے, اور کرے, سوچے آخرت کی زندگی ہے کیا, تصور کیا ہے وہاں کا. کھول جاتے تھے صحابہ کرام. کیا بات ہے بھائی, راستے سے جا رہے ہیں, ابو بکر صدیق ہیں, کچھ لوگ تھا جا رہے ہیں. تصور دیکھیے, بول تنظر نفس, ہر وقت یہ نظر رہنا کہ آخرت کے لیے میں کیا کروں, کیا فکر ہے. کیا کہا, جا رہے ہیں تو درخت پہ دیکھا کہ چوڑیاں اڑ رہی ہیں, پرندے. اپنے آپ میں کہا ہے پرندوں تم کتنے خوش نصیب ہیں, کاش یہ ابو بکر پرندہ ہو جا تو اچھا تھا, کل اللہ کے پاس حساب تو سے بچ جاتا تھا, حساب سے بچ جاتا تھا. حضرت عمر زمین پہ سے تنکا اٹھا رہے, ایران کے تخت و تاج کے ہیرے جوہرات ہے وہاں سے اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ چاہتا تو یہ ہیرے جوہرات رسول اللہ کے دور میں بھی اللہ دے سکتا تھا, ہمارے دور میں کہیں کو لیا, ہم کو امتحان میں پڑے گا. ہم تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ملا, بھوکے فاقے رہے ہم, اور ہیرے جوہرات آ رہے ہیں ہمارے پاس, ایران کے تخت و تاج کے, روم کے سب خزانے آ رہے ہیں. تو حضرت عمر کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا, ان کو نہیں ملی, اللہ کے نبی کو نہیں ملی, ہم کو مل رہی, تو کیا کہ ناراض تو نہیں ہوئے. اور ہمارے پاس بد دماغ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا, اللہ خوب نواز رہا تو اللہ خوش ہے ہم سے بولتے ہیں. بہت سارے ایسے, ارے بھائی اللہ کا کرم ہے, کھا رہا ہوں میرا مت ہے بھائی, سمجھ میں آ رہا, ان کو داد یہی ہے ساری چکر ہے. اس وقت حضرت عمر فرماتے ہیں کاش کہ یہ عمر تنکے کی طرح ہوتا تو اچھا تھا, حساب سے بچ جاتا. ٹھیک ہے, تصور کیا ہے. کبھی آواز آئی ہے اس میں کتابوں میں پڑھا, اس میں یہ بات آئی اگر آسمان سے آواز آ گئی میں سب کو بخش دیا, ایک کو نہیں بخشا. عمر نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ عمر ہوگا, وہ ہو سکتا ہے وہ عمر ہوگا. تصور آخرت کا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو چاہیے, ہر شخص کو چاہیے, سب کو مرنا ہے, ہر ایک کے لیے ہے بابیرا, عورت مرد ماں بیوی بیوی سب پورے کے پورے, سب کو دیکھنا مرنے کے بعد کس دن کیا ہونے والا ہے. آخرت کا تصور, آخرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے, ایک دفعہ فرما رہے ہیں آخرت کا تصور دیکھیے کیا ہوتا ہے. واللہ لا ادری, واللہ لا ادری, واللہ لا ادری, یا لا یا ما. اس کے بعد فرمایا وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. اللہ کی قسم میں نہیں جانتا, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا, حالانکہ میں اس کا نبی ہوں. کل اللہ کے پاس جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا, آپ کے ساتھ کیا ہوگا. کس کے ساتھ, میرے ساتھ کیا ہوگا, آپ کے ساتھ کیا ہوگا, میں نہیں جانتا. اور ہم کو کیا بول رہے ہیں, تو کیا تیرا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائیں گا, کہ کیوں بولے تو رسول پاک سے نہیں دیکھا جائے گا. یہ ہمارے کو تعلیمات دے رہے ہیں. دین کے تعلیمات کیا ہے, ہم کو یہ تعلیمات دے رہے ہیں جناب علی قبالہ شاعرہ یہ مفتیاں کیا تعلیمات دے رہے ہیں. انہیں ایک نقشہ کھینچا حشر کے میدان کا, کیا کہہ رہا اس میں معلوم آپ کو, اشارہ کرتے ہوئے حشر کے میدان میں, نہ گھبراؤ اے گنہگارو, کیا کہہ رہا, نہ گھبراؤ اے گنہگارو, وہ دیکھو آ رہے ہیں جن کے کندھے پہ ہے کملی, ڈرو مت, جن کے کندھے پہ کملی, رسول اللہ آ رہے ہیں, ڈرو مت تم. شاعر بول رہا, قرآن کیا بول رہا, یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کملی اوڑھنے والے اٹھ جا اور لوگوں کو ڈرا. انہیں کیا بول رہا, قرآن کا مجرم, پورا معاملہ ستیہ ناش کر کے چھوڑ دیے لوگوں, دین کا پورا جنازہ نکال دیے. جس معاشرے کے اندر سے فکر آخرت ختم ہو گیا, وہ دین ختم ہو گیا. وہ چاہے توحید کے مسائل بیان کرنے دو, بدعت کے مسائل بیان, یہ خالی مسئلے ہیں ابھی, لیکن اگر کوئی توحید پر حرام کا کھا رہا کیا کرے گا بھائی,
زنا کر رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، کیا فائدہ ہے کیا اس کی توحید سے؟ ہاں اب خالی یہ بہے گا توحید بدعت فلاں فلاں. ارے بابا اصل جو چیز ہے ذہن سازی کیوں فکر آخرت ہے، وہ تصور آخرت ہے. وہ پہلے یہاں بنا اس کی اصلاح یہاں ہوگی. یہاں سے ہٹ گیا اصلاح کا پوائنٹ، ہٹ گیا پوائنٹ سے ہٹ گئے مسئلے میں، کئی مسائل میں ہٹ گئے، اسی لیے امت کی اصلاح نہیں ہو رہی. مسائل کا نام دین بنا دیے، کیفیت نہیں ہے. صحابہ کی جو کیفیت تھی دور اول کے، قرآن نے تربیت کرا بار بار. ارے آپ کو تو پہلے شرط لگا دیا نا جی قرآن ہدی للمتقین، اللہ کا ڈر ہے تو تقویٰ ہے، تم کو نہیں تو نہیں، پھر باقی کیا ہے؟ بولو آپ. تقویٰ لگا دیا ڈر، اگر اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ہے تو ہی قرآن سے ہدایت ہے، تم کو نہیں تو نہیں ہے. پھر اب کیا کریں تو مسائل بڑی بڑی تفسیریں کیا ہے. سوچ اصل چیز ہے یہ. ایک چھوٹی سی بات بولتا ہوں میں آپ کو، دین کیا ہوتا ہے، دین کی سمجھ کیا ہوتی ہے. یاد آ گیا اگر ایک بدوی بولے تو گاؤں والا دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے ایمان لایا. اللہ کے نبی اس کو دین سیکھنا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو حضرت علی کو دے دیے 3. حضرت علی کو بلا کے بولے اس کو دین سکھاؤ. ایک 15 دن تک تھا، اس کے بعد چلے گا نکل گیا. کتنے 15 دن تک تھا، اس کے بعد نکل گئے. اللہ حضرت علی سے مل رہا نا، اللہ کے نبی کے پاس آ رہا. حضرت علی بھی سوچ رہے کہاں ہے. اللہ کے نبی پوچھا اے علی وہ شخص کہاں گیا؟ یا رسول اللہ مجھے بھی پتا نہیں. پھر کئی دن کے بعد آیا، حضرت علی سے ملاقات. ارے چلو تم کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، کہاں ہیں تم؟ پیش ہوئے تو یار تو دین سیکھنے کے لیے آیا تھا. ہاں رسول اللہ دین سیکھنے گیا تھا. یار صاحب دین میں سیکھ گئے نا بھائی، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں دین سیکھنے. وہاں دین سیکھنے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کیا کہا، گاؤں والے سادے سیدھے ہوتے ہیں بالکل. اس نے کیا کہا، رسول دین سیکھ گیا بھائی. ارے وہ کیسے؟ قرآن کی ایک آیت پڑھا اس نے، وہ یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ خَيْرًا يَرَهُ. یا رسول اللہ دین یہی ہے نا، رتی برابر بھی اچھا کروں گا تو اس کا بدلہ ملے گا، اور رتی برابر بھی اگر برا کروں گا اس کا بدلہ ملے گا. یا رسول اللہ مجھے اس کو یقین ہے اور ایسا ہی کر رہا ہوں میں. اللہ کے نبی نے فرمایا تو دین سمجھ گیا، جا تو دین سمجھ گیا. تمہارے ڈگری ہیں، تمہارے فتوے، تمہارے سنداں سب بازو. دین سمجھ گیا. اصل یہی ہے، اصل یہی ہے. اپنے عمل کے اوپر نظر رکھنا ہے، کیا کر رہا ہوں میں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو چاہیے کہ آنے والی زندگی کے لیے کیا اعمال بھیج رہا ہے، کیا تیاری کر رہا ہے، کیونکہ وہی اعمال اس کو پلٹ کے ملنے والے ہیں. حدیث میں بات آئی الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی ہے آخرت کی. یعنی جو دانہ یہاں ڈالو گے بیج وہی فصل وہاں پہ کاٹو گے. اگر یہاں پہ شر ہے، بری ہے، تو وہاں پہ بھی بری ہے فصل. اچھے اعمال ہے تو اچھا ہے وہاں پہ بھی. یہ ہے اصولی طور پہ بتا دیا الدنیا مزرعۃ الاخرہ. دین ہے کیا؟ تصور آخرت کا. آخرت کی زندگی اس کے سامنے ہونا ہے، تب جا کے ہوگا. وہ جنت کس کے لیے؟ سورہ رحمان ہماری. سورہ رحمان میں کیا ہے؟ ایک آیت آتی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو اس بات سے ڈرا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے حساب دینے سے ڈرنا ہے تو اللہ فرمایا وہ کامیاب ہے اور جنت میں گیا. وہ کامیاب ہو گیا جو اس بات سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارا. ایک دن مر کے میرے اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے مجھے جانا لازمی ہے. تو قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. دیکھا آپ نے بڑی بڑی تقریریں، وہ مولانا 3-4 مولانا کے تقریریں چل رہی ہیں. رات ہو گئی پوری، انہوں کچھ کس کے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کیسا آیا ہی نہیں، کچھ بھی سمجھ نہیں. اچھا جو عالم صاحب پہلے انہیں تقریر کر کے جانے کے بعد پھر انہوں پہلے آنے کے بعد ان کی تعریف کرتے ہوئے میرے بعد بہت بڑے مولانا ہیں، ان کی تعریف ان کے اس کی وجہ
انہوں جانے کے انہوں آ کے پھر ان کی تعریف کرتے ہیں. ایک چھپڑا سلسلہ اس میں کہاں ہے میرے بھائی, کہاں ہے؟ سوچئے سوچئے سوچئے, اور کچھ نہیں ہے. دین مسائل کا نام نہیں ہے اصل, دین نام ہے موت کے بعد کی زندگی کا اصل. اس کا نام ہے دین. مالک یوم الدین, کیا مطلب؟ جزا کا دن, انصاف کا دن, یہ ہے دین اصل میں. وہ دین ہے اصل تمہارے سامنے, سامنے. وہ آ گیا تو سب رائٹ ہو جائے گا. ایک واقعہ میں بولتے ہوئے اب تو ختم کر دوں بات کو اپنی. جس معاشرے میں تقویٰ ہوتا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اس معاشرے کی حالت کیا ہوتی دیکھیے گا. ایک دو آدمی تھے قبیلہ غامد, اور عورت مرد, مجھے زنا ہو گیا, زنا ہو گیا, زانی دونوں ہو گیا جذبات میں. اب ایمان اندر سے مار رہا, ضمیر مار رہا, زنا ہے کیسے. بہرحال وہ کش میں یہاں تک کہ حمل بھی ٹھہر گیا ہوں. اب بہرحال دونوں فیصلہ کر لیے میاں بیوی, ایک کے بعد ایک. پہلے مرد آیا کہ یا رسول اللہ میرے سے ایسا ہو گیا, یا رسول اللہ مجھے زنا ہو گیا, مجھے پاک کر دیجئے, مجھے سزا دے دیجئے, مجھے قتل کر دیجئے, سنسار کر دیجئے, میں آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی جب وہ سنا رہے تو کبھی اتنا چہرہ ادھر پھر لے رہے, کبھی ادھر, کبھی اتنا. اب چونکہ اللہ کے نبی نہیں چاہتے کہ سزا سے بچ جائے, لیکن چونکہ اب خود آ کے بول رہا ہے تو اس کو مجبور ہے, سزا دینا تو ہے ہی ہے. بہرحال سزا مل گئی. پھر وہ عورت بھی آئی اب بعد میں, یا رسول اللہ ایسا کا معاملہ ہے. پھر وہ اللہ کے نبی, یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیجئے, سزا دے دیجئے, سزا دے دیجئے, قتل کر دیجئے, سنسار کر دیجئے. اللہ کے نبی بڑے رقیق و قلب آدمی, ہمدرد, رحمت للعالمین, چال رہے سزا ٹالنے کے چکر میں اللہ کے نبی. پھر کہنے لگے اب یہ بچہ حمل سے ہے, زچگی کے بعد آؤ, سزا دیجیے. زچگی ہوتے ہی آ گئی, یا رسول اللہ زچگی ہوئی, بچہ ہے. پھر اللہ کے نبی ادھر ادھر چہرہ پھیر لے رہے, پھر ٹال رہے اللہ کے نبی. جا بھی بچہ دودھ پینے والا ہے میرا, جا بچہ بھی دودھ پینے والا ہے. جیسا بچے کا 2 سال ہو گئے, آ گئی پھر, یا تو مجرمہ بھاگ جاتا ہے, یا تو آ رہی بار بار, سزا دو, سزا دو, آخرت کے عذاب سے بچاؤ مجھے, یا سزا دے دو. بچے کو گود میں اٹھا لی. اب کے ٹھان کے آئی تھی, اب تو میں کوئی بھی علاج, اب کے ٹھان کے آئی تھی, اب میں واپس نہیں جاؤں گی, پاک ہو کے جاؤں گی یہاں سے, مطلب کہ گناہ سے. تو اس نے کیا کی, گود میں بچہ اٹھا کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے لے, تاکہ پھر اللہ کے نبی بولیں گے دودھ ابھی نہیں چھوڑانا, ابھی دودھ نہیں, یا رسول اللہ دودھ چھوڑ دیا, دیکھو روٹی کھا رہا ہے, روٹی کھا رہا ہے, لہٰذا آپ مجھے سزا دے دیجیے, پاک کر دیجیے آپ مجھے. اب کوئی باقی میرا حکم دیا اللہ کے نبی نے, صحابہ لے کے جا کے سنسار کر دیا. کچھ روایتوں میں بات آتی ہے جب سنسار کر رہے تھے اسے یا اس کے مرد کو, بہرحال پتھرے مارنے کے بعد اس کا خون کا چھیٹا کسی صحابی کے دامن پہ گرا, اور وہ صحابی بڑے اس کو کراہیت سے محسوس کی. کیا کیے, خون کا دھبا گرنے سے کراہیت محسوس کی. یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اس کے خون کے چھینٹے کو کراہیت محسوس کرتے ہو, اس نے وہ توبہ کی ہے اگر مدینے کے پورے تقسیم کر دیے اوپر تو مدینے والوں کی بخشش ہو جائے گی. خون کے چھینٹے کو تم کراہیت محسوس کر رہے ہو, اس نے وہ توبہ کی ہے اگر مدینے کی بستی والوں پہ اگر یہ بار دی جائے ان کی بخشش ہو جائے گی, وہ توبہ کی ہے. دیکھ رہے ہیں, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے جس معاشرے میں خوف ہوتا ہے, سمجھے آپ. یہاں کہاں ہے بھائی, یہاں تو کوئی محفوظ ہے تو جناب کوئی سزا سے محفوظ ہے, کوئی چوری نہیں کر رہا تو سزا کاٹ رہے, سزا ہے بول کے نہیں کر رہے. کون اللہ کے ڈر سے رک رہا,
میں آپ کچھ بھی نہیں. یہاں تو موقع کی تلاش میں جیسا ملتا ہی کھا جانا, قصہ ختم. اسی کے اندر ایکسپرٹ ہے اپن. باقی کسی چیز میں ایکسپرٹ ہو یا مت ہو, لیکن اس میں ایکسپرٹ ہے کہ دوسرے کا کیسا کھا جانا. یہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے ایسا ہونے سے معاشرے میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جگری دوست سے دوست بھی آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتا. روزانہ ملتے جلتے پھر بھی اعتماد نہیں ہے اس کو. کبھی جاتے کو یہ نہیں بولتا 1 لاکھ روپے رکھ بھائی میں آ کے لیتا ہوں. نہ 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 نہ, کتنا بھی جگری رہے. اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, کوئی بھی لے کے جا کے ان کا مرید جناب علی یہ 10 لاکھ آپ کے پاس رہنے دو, بینک میں نہیں رکھتا, سود کا معاملہ, ذرا بتا تو صحیح کوئی آئے گا؟ نہ 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 نہیں, کوئی بھی متقی نہیں ہے, کوئی بھی متقی نہیں ہے میرے بھائی. معاشرہ یہاں گر گیا پورا, اسفل السافلین کہا قرآن میں, نیچے سے نچلے سطح پر گر چکے ہیں. بہت ہے, مولانا ہے, ملا ہے, لباس ہے, وائٹ کالر ہے, داڑھی ہے, شبڑا ہے, مسواک ہے, فلاں ہے, فلاں تاج ذرا ہے, پیشانی پہ کٹے, یہ سب ہے. وہ کیفیت نہیں ہے, نہیں ہے. بتائیے آپ, اللہ کے نبی یہ دشمنی کرنے کے باوجود امانتیں وہاں رکھی ہوئی ہیں. دشمن کے پاس, دشمن کے رسول اللہ کے اہل مشرکین کے امانتیں کہاں ہیں؟ رسول اللہ کے پاس. وہ معیار کہاں ہے؟ بہت ضرورت ہے اس خدا میں, دین کی سمجھ کی ضرورت. اور دین کی سمجھ آپ کو بغیر قرآن پڑھے کے قطعی نہیں آ سکتی. آپ الٹے لٹک جاؤ. آپ جب تک آپ قرآن نہیں پڑھے سمجھ کے, اگلی آیت وہ آ رہی لو انزلنا ھذا القرآن, وقت ہو گیا بلکہ ختم کر دے رہا ہوں میں. جب تک قرآن آپ سمجھ کے نہیں پڑھے اس وقت تک آپ کو تقویٰ نہیں مل سکتا, ہدایت نہیں مل سکتی, اصلاح نہیں ہو سکتی. ختم. یہ گارنٹی بات ہے, آپ اس کو لکھ کے رکھ لو. آپ اس کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی, تصور ہے. اسی لیے قرآن کو جناب علی اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے, آپ سمجھ کے پڑھنے کا معمول بنا لیجیے. پھر اللہ سے دعا کرتے چلے جائیے آپ ساتھ میں, اللہ تیری کتاب پڑھو, ہدایت دے. اور جب بھی آپ قرآن پڑھیں نا, جہاں سے بھی شروع کرو, روزانہ پہلے سورہ فاتحہ, پھر اس کے بعد جہاں سے شروع کر رہے ہو, کیونکہ سورہ فاتحہ آپ کی دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. وہ دعا پڑھ کے پھر اگلا رکوع کیسے بھی کرو آپ, قرآن کہیں سے بھی پڑھو آپ, لیکن پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لینا, اس کے اندر دعا ہے, ہدایت کی دعا ہے, تو آپ کو ہدایت ملے گی, یقیناً ملے گی. اگر آپ ہدایت کے معاملے میں سچے ہیں تو پھر اللہ جھوٹا نہیں ہے, پھر ہدایت دے گا برابر. یہدی الیہ من ینیب کا قرآن, جو میری طرف آتا ہے میں اس کو ہدایت دیتا ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ میرے راستے میں ہدایت کے لیے آتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, میں ان کو ہدایت کے راستے بتاتے رہتا ہوں. یہ میرا سچا وعدہ ہے, سچا وعدہ ہے اللہ کا, یہ یقیناً سچا وعدہ ہے. اگر آپ کو ہدایت نہیں ملی, اگر آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں, تو کل آپ اللہ سے بول سکتے ہیں اللہ پوری کوشش کرا, میں کچھ نہیں دیا. ایک بات بول رہا ہوں میں صرف, لیکن اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں یقیناً اللہ ہدایت دے گا, کیونکہ اللہ جھوٹا نہیں ہے. لیکن ہماری صداقت ہے اس کے اندر, ہونا ضروری ہے. چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.